الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن میری امت کو آثار اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے سفید چہروں والے اور سفید ٹانگوں والے یعنی پنج کلیان کہہ کر بلایا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ بندہ جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے گرنے والے پانی کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے بازو کوہنیوں سمیت دھوتا ہے تو ہاتھوں کے جتنے گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسح کرتا ہے تو سر کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر وہ بندہ وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور پھر اللہ پاک کی ایسی حمد و ثنا اور تعظیم بجا لاتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے اور قبرستان والوں سے سلام فرمایا اور فرمایا، بے شک ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ میرے صحابہ ہیں اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں ہے، یعنی میرے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر ایک بندے کے پاس سفید چہروں والے اور سفید ٹانگوں والے گھوڑے ہوں اور وہ بالکل سیاہ گھوڑوں کے اندر مل جائیں تو کیا وہ مالک اپنے گھوڑوں کو سفید چہروں اور سفید ٹانگوں کی وجہ سے نہیں پہچان لے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں بھی اپنی امت کو اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے قیامت کے دن پہچان لوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اچھی طرح وضو کرے اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، وہ جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔